ربك فحدث صدر مجلس علماء کرام، سامنے بیٹھے میرے چھوٹے بڑے اسلامی بھائیوں، پردے کے عالم میں خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے شکر کے بعد ہمارے فضیلت الشیخ شیخ ذاکر ندوی کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں آنے کی آپ نے دعوت دی۔ صحیح یہ ہے جیسے شیخ نے کہا کہ میں پروگرام جلسہ وغیرہ مدینہ یونیورسٹی پڑھنے جانے سے پہلے کیا کرتا تھا۔ مدینہ گیا، وہاں سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں لگ بھگ جالیہ 10-11 سال سے میں وہی جاب کر رہا ہوں۔ بہرحال شیخ کے شکریہ کے بعد جو جلسہ کمیٹی کے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا، آپ جو یہاں سننے آئے ہیں دور دراز سے تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنا بیٹھنا اور اس طرح کا جلسہ کا پروگرام سجانا، جس نے بھی جو بھی محنت کیے ہیں اللہ سب کو بہتر صلہ عطا فرمائیے۔ بولیے آمین ثم آمین۔ لگ بھگ میرا ٹائم کتنا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، بہت ہے۔ اور ہمارے بیچ جو اس علاقے کے لیے سب سے بہتر اور ہم سب کے مہمان فضیلت الشیخ سید معراج ربانی صاحب، ہم دونوں ایک ہی ساتھ آئے ہیں، کل بھی ہم لوگ ایک ساتھ تھے اور شیخ کا خطاب ہونا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سب دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ شیخ کی بڑی اچھی بات ہوتی ہے، حدیث و قرآن کی روشنی میں ان کی بات ضرور سنیں۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ سے گزارش کروں گا۔ نمبر 1، آگے یہ پہلی شرط، آنا ہوگا آپ کو۔ نہیں بچے بابو تھوڑے سے آپ لوگ بڑے آدمی آ گئے، ہاں ٹھیک ہے، اب بڑے لوگ تھوڑا سا آ گئے، یہ میری پہلی شرط ہے، نہیں تو میں شروع نہیں کر پاؤں گا۔ نہیں اور جہاں تک یہ بچھا ہوا تھا، آ جائیے آپ لوگ تھوڑا سا قریب آئیے، جی آئیے آپ لوگ، اور خالی جگہ پر پیجیے، آئیے خالی آئیے۔ چھوٹا بابو لوگ ہیں ان کو رہنے دیجیے، بھگائیے نہیں، لیکن تھوڑا سا پیچھے کر دیجیے، بڑے آگے تاکہ میں بول سکوں کہ میں آپ سے بول رہا ہوں۔ آپ آگے آ جائیں، آگے بڑے آگے، چھوٹے کو تھوڑا پیچھے کر دیجیے، باقی کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھیے ٹھیک ہے۔ یہ جگہ پور ہو گئی، تھوڑا سا آپ لوگ خالی جگہ پور کر دیجیے۔ سنیے بابو لوگ، یہ پہلی بات آپ لوگ مان گئے، مجھے بہت اچھا لگا، آپ کا شکریہ ادا کر دیا۔ نمبر 2، بات چیت نہیں کیجیے، بات چیت ایک دم نہیں کیجیے۔ نمبر 3، شاید ممکن نہیں ہے، وہ جو راستے میں لوگ بات کر رہے ہیں، میں پہلے بھی بولا تھا کہ شور غول ایک دم بالکل آواز نہیں ہونی چاہیے، آواز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں جو بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک یہی بات شیخ محترم سید معراج ربانی صاحب بھی کہیں گے آپ سے۔ اگر آپ ان کو سننا چاہتے ہیں تو بات چیت، شور غول، یہ گاڑی پی پاں بھلا یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ میں کی کہہ رہا ہوں، ہم لوگ ایک عادت سے بن گئی ہے، کیونکہ مکہ مدینے میں سعودی عرب میں جو بھی رہ دیا تھا، کام کیا، ان کا ایک مزاج یہی ہے۔ سعودی عرب میں چاہے 10,000 ہو یا 20,000 ہو، آدمی وہاں کوئی بھی شور شرابہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اب تو اتنا موٹر سائیکل میں بول نہیں پاؤں، صاف اور سیدھی بات ہو، میں پہلے ہی بول دیا تھا کہ شور شرابہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو آپ روک نہیں پائیں۔
تھوڑا سا اور آگے آ جائیے نا، خالی جگہ پور کر دیں، بس آگے بیٹھیے نا بابو، کائے کیوں آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ 2 آدمی میرے یہاں آئیے، آپ میں سے جو بھی 2 آدمی آئیے میرے یہاں آئیے، کوئی بھی آئیے، آپ آئیے، 2 آدمی جی آئیے، 2 آدمی آ جائیے، بسم اللہ بسم اللہ، آ جائیے، بہت بہت شکریہ۔ کیا نام ہے؟ محمد حبیب الرحمان، گاؤں کا نام؟ سر کہاں؟ ماشاء اللہ، آپ کا تو چہرہ دکھا ہوا ہے، شفیق آدم ہے، ماشاء اللہ، بیٹھ جائیں مشاہد، جزاک اللہ خیر، میری دعوت کا آ گئے، آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں دونوں سائڈ کا، اور آپ بھی پڑھے لکھے ہی ہوں گے، اور آپ بھی پڑھے لکھے، ماشاء اللہ۔ چلیے، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، معاف کیجیے گا، آپ لوگ ابھی ہلیے گا نہیں، میں شروع کر رہا ہوں، ایک دم نہیں ہلیے گا، بابو بیٹھ جاؤ، جس کو جہاں بیٹھنا ہے، بابو جس کو جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں کیا بیان کروں، قرآن، حدیث، کس سے، کہانی، بولیے؟ قرآن، اگر میں قرآن ہی کہوں تو قرآن میں سانپ لے کے آیا، آپ لوگ اسے مان رہے ہیں، آپ کو پوچھنے کا مقصد ان کو سمجھانا ہے، عوام، تو قرآن سینکڑوں کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن سے بولوں، تو قرآن میں جو بھی کچھ ہے مانیں گے آپ لوگ؟ نہیں، ایک دم ہاتھ اٹھا کر مانیں گے، ایک دم مان جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میرا پکا وعدہ رہا کہ میں قرآن ہی سے کہوں، یہ میرا وعدہ رہا، چاہے 10 منٹ بولوں یا 20 منٹ بولوں یا 1 گھنٹہ بولوں یا 2 گھنٹہ بولوں، میں قرآن ہی سے بولوں گا، لیکن قرآن جو بھی کچھ کہا مان جائیے گا آج، پکا، سوچ لیجیے، نہیں پھر اگر مان کے وعدہ خلافی اگر کیجیے گا، صحیح بخاری کی حدیث سے آپ وعدہ کر کے کہ انشاءاللہ مانیں گے، یہ وعدہ ہو گیا، اگر نہیں مانیں گے تو صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی وعدہ خلافی کرے تو منافق ہو جائے گا، پہلے بول دیجئے، آپ نہیں مانیں گے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، شیخ نے کہا قرآن بولیے، آپ نے کہا کہ قرآن بولیے، پھر آپ نے وعدہ بھی کیا کہ ہم لوگ قرآن مان لیں گے جو قرآن کہے گا، پھر دوبارہ میں پوچھتا ہوں، مانیے گا؟ پکا؟ اس بار دیکھ لیتے ہیں ہاتھ اٹھائیے، دیکھتے ہیں، بسم اللہ، ٹھیک، نمبر 1، اب سے جو غلطی ہوئی وہ ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی کھولا نہیں، چلیے میں کھول دیتا ہوں، آپ نے کہا قرآن مانیں گے، چلیے بسم اللہ، میرا نشان لگا ہوا ہے، تو قرآن آپ نے کہا کہ ہم لوگ قرآن مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کا پہلا پیج جو میں کھولا، میں دیکھ کے نہیں کھولا، بغیر دیکھے میں کھول دیا، جو نکلا میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں، اب اس کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں ایک مترجم ہوں، مترجم کا معنی ہوتا ہے یہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے، قرآن کا ترجمہ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذهب والفضة، سمجھ گئے آپ؟ شیخ بھی سمجھ گئے؟ شیخ آپ لوگ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ آپ لوگ سمجھے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے، شیخ صاحب آپ بھی سمجھ گئے، لیکن سب مسکرا رہے ہیں، جو لوگ سمجھ گئے سب مسکرا رہے ہیں، آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں چونکہ آپ عربی نہیں جانتے، یہ میں کیا پڑھا ابھی آپ کے سامنے، کیا پڑھا؟ نہیں آپ لوگ بولیے، ساتھ رہیے، کیا پڑھا میں؟ قرآن، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، گویا کہ اللہ ہی بول رہا ہے، اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، والذین یکنزون الذهب والفضة، ذہب کے معنی سونا اور فضہ کے معنی چاندی، بڑی اچھی بات، پہلی جو بات نکل گئی تو بہت اچھی بات، اب یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، جو لوگ والذین یکنزون الذهب، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مطلب وہ زکات نہیں دیتے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ جو لوگ سونا چاندی یا پیسہ، اس میں پیسہ بھی جوڑ دیجئے، اور بھٹا کا، گیہوں کا، مکئی کا، جو لوگ زکات نہیں دیتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کے لیے جہنم کی بشارت سنا دو۔ جو لوگ سونا چاندی پیسے کا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس کے لیے سیدھے جہنم ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، میں ترجمہ کیا، میں اپنی طرف سے کہا سے یہی ترجمہ ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں مکئی کا، گیہوں کا، پٹوا کا، یا پیسے کا، یا سونا کا، یا چاندی کا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اللہ کہہ رہا اس کے لیے جہنم ہے۔ کیا آپ لوگ جہنم جانا چاہیں گے؟ نہیں۔ تو پہلے آپ نے وعدہ کیا کہ قرآن جو کہے گا مان لیں گے، زکوٰۃ دیجیے گا انشاءاللہ۔ اب اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو پہلی بات کہ اس کے لیے جہنم ہے۔ اب جہنم میں جو مال اب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ گیہوں اناج مکئی، تو اس کا کیا ہوگا، عذاب کی کیا صورت ہے آگے دیکھیے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، نار کے معنی، نار کے معنی دیکھیے علماء کہہ رہے ہیں نار کے معنی عربی میں نار اور آگ کو کہا جاتا ہے۔ نار آگ کو کہا، جہنم سمجھ رہے، جہنم جہنم سمجھ رہے، شور ہو یہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، ادھر جنریٹر شروع ہو گیا۔ بہرحال اب ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ مکئی گیہوں پٹوا جو بھی ہو، تو قیامت کے دن اس پیسہ کو اللہ تعالیٰ آگ کی ایک تختی بنا دے گا۔ سنیے گا، آگ کی تختی بنا دے گا اور اس تختی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں ڈال کے اس تختی کو بہت تپایا جائے گا، بہت گرم کیا جائے گا۔ گرم کرنے کے بعد دیکھیے یہ جو بات کر رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، آپ کا وہ پیسہ جس کا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب بہت گرم ہو جائے گا تو اٹھا کر کے اس آدمی کے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ظہرن کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ، اور جباہم کے معنی ہوتے ہیں پیشانی، پیشانی جبہم پیشانی، اور جنوبہم کے معنی ہوتا ہے یہ سائڈ، یہ سائڈ یا اس سائڈ، سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس کا مال کو جہنم میں ڈال کے گرم کیا جائے گا، اور جب خوب گرم ہو جائے گا اس کو اٹھا کر کے بندہ کا پیشانی میں لگایا جائے گا، پہلو میں لگایا جائے گا، اور پیٹھ میں لگایا جائے گا۔ یہ اس کے بعد کہا ہی جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کہیں گے ہذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، ہذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے۔ دنیا میں جو پیسہ جمع کیا تھا جس کا زکوٰۃ نہیں کیا تھا تم، یہ تمہارا مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو میرے بھائی جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، چاہے بھٹا کا ہو، مکئی کا ہو، دھان کا ہو، گیہوں کا ہو، پیسے کا ہو، یا سونا یا چاندی ہو، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اس مال کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا تختی بنا کر کے، اور اٹھا کر کے اس آدمی کا پیشانی میں ڈالا جائے گا، پیٹھ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے پہلو میں ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ تو بہت سے لوگ، بہت سے بھائی میرا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، گیہوں کا، مکئی کا یا پیسے کا۔ تو اب آپ سوچ لیجیے، میں نے قرآن آپ کے سامنے ترجمہ کیا، آپ کو اگر اچھا لگے کہ بھائی ٹھیک ہے جہنم کی آگ سے ہم بچیں گے تو پھر زکوٰۃ دیجیے، اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ کا کلام یہی ہے کہ جہنم میں اس کو یہ عذاب دیے جائیں گے جیسے قرآن نے کہا۔ نمبر ایک بات ہوگی۔ نمبر دو، بہت سے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں قرآن ہی بولوں گا۔ بہت سے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول لینے میں زیادہ اور دینے میں کم، اس کو بولتے ہیں ڈنڈی مار۔
اگر کوئی شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ آئیے قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر غالباً سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر غالباً 35 36 37 38 ڈھیر سی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم وزن کرو تو بالکل برابر، لینے میں اور دینے میں وزن بالکل برابر کرو، لینے میں اور دینے میں۔ اگر کوئی شخص ڈنڈی مارتا ہے تو ڈنڈی مار اس کے لیے عذاب کیا ہے۔ دوسری سورہ کا نام ہے سورہ مطففین، سورہ مطففین۔ مطففین کو اللہ تعالیٰ شروع کر رہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ وائل کے معنی کیا ہے شیخ؟ وائل کے معنی جہنم، وائل کے معنی جہنم، شیخ وائل کے معنی جہنم، بات ختم ہوگی۔ وائل کے معنی جہنم۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، مکئی ناپ رہا ہے لینے میں زیادہ دینے میں کم، مچھلی ناپ رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے، دھان وزن کر رہا ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کوئی بھی اناج یا کچھ بھی اگر وزن کر رہا ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ وائل کے کئی معنی ہیں، ایک معنی خرابی، ایک معنی خسارہ، ایک معنی نقصان، ایک معنی وائل جہنم کے وادی کو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرے گا، لینے میں زیادہ اور دینے میں کم، اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھے جہنم چلا جائے گا۔ گرچہ وہ نمازی پڑھ رہا نماز پڑھ رہا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ حقوق انسان معاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ حقوق انسان ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق نماز، آپ اگر نہیں پڑھے ہیں 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال آپ اگر نماز نہیں پڑھے ہیں اور 70 سال کے بعد اگر آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے 60 70 سال نماز نہیں پڑھی ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دو، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، پوری زندگی نماز نہیں پڑھے گے اور آخری عمر میں اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، اے اللہ میں نے برا کیا، اے اللہ میں نے نماز کبھی نہیں پڑھی، اے اللہ میں نے روزہ کبھی نہیں رکھا، اے اللہ میری غلطی ہے مجھے اعتراف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستغفر اللہ۔ اگر بندہ کہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز شروع کر رہا ہوں، اے اللہ میں روزہ شروع کر رہا ہوں، یجد اللہ ثم یجد اللہ یستغفر یجد اللہ غفور الرحیم، 60 سال کا جو آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کہیں گے اللہ میرے گناہ معاف فرما دو، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، صرف معاف نہیں کرے گا۔ مزید کی بات سنیے، مزید کی بات، چلنا اٹھنا بیٹھنا نہیں دیجیے گا تو بولنے دیجیے ہم کو۔